حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر محدث فقیہ اور صوفی ولی اللہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے، پورا قافلہ لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جیسے لوگ کوڑا کرکٹ لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اسی کوڑے کرکٹ میں ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی مرغی اس کوڑے کرکٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک بچی آئی اور آ کر وہ مری ہوئی مرغی اٹھا کے وہاں سے بھاگنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اسے پوچھا کہ بھئی یہ مری ہوئی مرغی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا کہ جی ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس حالت میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لہذا یہ مرغی میں اٹھا کے لے جا رہی ہوں تاکہ اس کو پکا کر اپنی بھوک دور کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے قافلے کو رکوایا اور بستی کے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ یہ بستی فقر و افلاس کا شکار ہے اور یہاں پر بہت ہی زبردست غربت پائی جاتی ہے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مبارک نے فیصلہ کیا کہ ہمارا سفر حج منسوخ، حج کا سفر منسوخ کر دیا، اور جتنی رقم حج پر لگانی تھی وہ انہوں نے اس بستی کی خوشحالی کے اوپر، بستی کے غریبوں کی مدد کے لیے صرف فرمائی، کیونکہ اس وقت وہ حج نفلی تھا اور ان فاقہ مست لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا وہ مقدم تھا، لہذا اس کو ترجیح عطا فرمائی۔ تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے کہ یہ شوق ہے کہ ہر سال ہم ضرور جائیں، دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جس کا تقاضا ہو آدمی وہ کام کرے۔ تو اس لحاظ سے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا دی وہ دعائیں آج تک الحمدللہ کام دے رہی ہیں، اور اس ناکارہ کو جس کو وہاں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی بدولت ہر سال بار بار حاضری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہاں اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے، میں چونکہ اب کچھ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ تقریباً دوسرے تیسرے مہینے وہاں موقع مل جاتا ہے، کچھ اداروں سے تعلق ہو گیا ہے، ان کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے، تو کبھی میں ایسا کرتا ہوں کہ دونوں جگہ حاضر ہو جاتا ہوں، کبھی ایک جگہ پھر دوسری مرتبہ دوسری جگہ۔ تو اس مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے 20 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی، وہاں کچھ دن قیام کی دولت ملی۔ اس مرتبہ میں نے صرف مدینہ منورہ حاضری کا نظم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے 14 دن وہاں پر قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو مسجد نبوی کی فضیلت اپنی جگہ، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کرنے کی دولت، وہ عظیم ترین عبادت۔ ایک حدیث میں جو سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے عام دوسری حدیثوں کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری قبر کی زیارت کرے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں حلت لہ شفاعتی۔ اسی لیے تمام جمہور علماء امت کا اتفاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور وہاں پر سلام عرض کرنا یہ افضل ترین قربات میں سے ہے، افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یوں تو درود شریف پڑھے آدمی بیٹھ کر اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ لیکن وہاں مواجہہ شریف میں جا کر یہ عرض کرنا کہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، براہ راست خطاب کرنا، اس کی لذت، اس کا جو لطف ہے وہ اور ہی ہے۔